الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ آج کافی وقت کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے۔ درمیان میں حج کا سفر ہوا، پھر پنجاب کا سفر ہو گیا، تو آپ حضرات سے ملاقات کا ناغہ ہو گیا۔ چلا کوشش ہوگی کہ ہر مہینے آپ کے پاس حاضر ہوا کروں۔ یہ نصیحت جب ایک بار کی جاتی ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نصیحت کے تکرار سے فائدہ ہوتا ہے۔ میری اوقات نہیں ہے نصیحت کرنے کی، اپنے بڑوں کی سنی ہوئی باتیں ہی آگے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بار بار جب انسان بات کرتا ہے، سناتا ہے، تو پھر وہ بات دل میں اثر کرنے لگتی ہے۔ ساتھی جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، قریب آ جائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ دوری سے دل میں دوری ہوتی ہے کہ بات تو دل پہ اثر کرتی ہے، کان پہ اثر نہیں کرتی۔ کان سے سنی ہوئی بات آپ بھول جائیں گے۔ جتنا قریب بیٹھیں گے نا اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میرے قریب نہیں، مسلمان بھائیوں کے قریب۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ جب چراغ کے قریب ہوتا ہے تو روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور مومنین کو مجالست کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے پیچھے مت چلیے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ آپ ذرا سفر پہ جائیں اور بیگم کو فون کریں، بیگم میرا دماغ آپ کو یاد کر رہا ہے، تو بیگم کو واپس تو آ، تجھے سیدھا کروں گا۔ یاد تو دل سے کیا جاتا ہے نا، صرف زبان سے یاد نہیں کیا جاتا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، زبان پہ تو اللہ کا ذکر ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں اس عظمت کا استحضار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دل میں اس کی یاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، نماز ایسے پڑھو کہ میری یاد آ جائے تمہیں۔ یہاں تو تہجد پڑھ کے بھی اللہ کی یاد نہیں آتی، پھر تہجد بے فائدہ محسوس ہونے لگتی ہے، نمازیں بے فائدہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو دل جب قریب ہوتا ہے نا، قریب جلتے ہوئے دل کے تو اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے تو اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ ایک عشق کی خاصیت، ایک آگ کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ، آگ ایسے ایسے لگتی ہے، ایسے عشق بھی ایسے ایسے منتقل ہوتا ہے۔ گنگوہ میں سہارنپور میں ایک مدرسہ تھا اور ایک دیوبند میں مدرسہ تھا۔ پورے ہندوستان میں 2 جگہ مدرسہ تھا، سہارنپور حضرت مولانا زکریا اور دیوبند حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے، تو سہارنپور کے استاد دیوبند میں امتحان لینے آتے، دیوبند کے استاد سہارنپور امتحان لینے آتے۔ تو سید حسین احمد مدنی 18 سال مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حضرت سہارنپور سے دیوبند سے سہارنپور امتحان لینے آئے۔ تو ایک طالب علم سے سوال پوچھا، اس نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال جواب، پھر تیسرا سوال جواب۔ کافی سارے سوال پوچھنے کے بعد کہنے لگے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کمرے میں بیٹھے تھے، کہا حضرت آپ یا تو باہر تشریف لے جائیں یا پھر میں جا کے مسجد میں اس طالب علم کا امتحان لوں گا۔ کہا جی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں، سوال آپ بھی سنتے ہیں، آپ کے دل میں جو جواب منکشف ہوتا ہے وہ اس طالب علم کے دل میں آ جاتا ہے۔
تو آپ سوال کا سوال سنیں گے، نہ جواب آپ کے دل میں آئے گا، نہ اس طالب علم کے اوپر منکشف ہوگا۔ تو حضرت نے کہا میاں انکشاف کو فاصلوں سے کیا نسبت ہے؟ انکشاف تو ایسے ہو جاتا ہے، ہاں قربت میں انکشاف زیادہ ہوتا ہے۔ خیر، تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنے والا تو ہوں ہی نہیں۔ تو فضمنی ضما شدیدا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ پھر کہا کہ اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں قاری ہوئے، میں پڑھنے والا تو ہوں نہیں۔ تو فضمنی ضما شدیدا، پھر دوسری مرتبہ مجھے سینے سے لگایا، پھر اقرا پڑھیے، ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ جیسی سینے سے لگایا تو اس وقت جبریل کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، خود زبان اقدس سے نکلا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کپڑے پہ لکھا ہوا لایا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کپڑے پہ تو بعد میں لکھا ہوا لایا، وہ خود ہی زبان مبارک پہ اللہ نے جاری کیا جب ضمنی ضمن شدیدن ہوا۔ جب جبریل نے سینے سے لگایا تو انکشاف ہوا، اور انکشاف ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کانپنے لگا، اور آپ گھر میں گئے ہو، زملونی زملونی زملونی، چادر دے دو، کمبل دے دو مجھے، کمبل، جسم آپ کا کانپ رہا ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل کے پھینچنے سے پریشان نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے اپنی شان کو دیکھا تھا کہ میری شان تو اتنی عظمت اور اونچی ہے، جب کوئی بندہ اوپر جا کے نیچے دیکھتا ہے تو اس کو چکر آ ہی جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی شان اتنی اونچی دیکھی تو آپ اس کی وجہ سے گھبرا گئے، ورنہ قربت جبریل سے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی آپ کو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ بادشاہ تھا ایک زمانے میں، اس کی شہزادی تھی، اس کے کپڑے دھلنے جاتے تھے، وہ سارے محل کی ساری عورتوں کے کپڑے، مردوں کے کپڑے دھلنے جاتے تھے، مگر شہزادی نے کچھ وقت کے بعد نوٹ کیا کہ میرے کپڑے کوئی خاص طریقے سے دھلے ہوتے ہیں، الگ سے پیک ہوتے ہیں، اس کے اوپر خوشبو خاص طور پہ لگائی جاتی ہے، تو میرے کپڑے اتنے احسن اور اچھے انداز میں دھوئے جاتے ہیں، جبکہ میری والدہ ہیں جو ملکہ عالیہ ہیں اور دوسری شہزادیاں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا خاص، یہ میرے کپڑوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا تو کہ جو دھوبی کا ایک بیٹا ہے، دھوبی کا جوان بیٹا ہے 20-22 سال کا، وہ اس پہ عاشق ہو گیا، اس نے کہیں اس کو جاتے آتے دیکھ لیا تو عاشق ہو گیا، اور وہ عشق ایسی چیز ہے جو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے نا، اور خاص طور پر پھر اس عمر کا عشق، جب لو ونڈو کھل رہی ہوتی ہے آدمی کی، ہر چہرہ اس کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر اپنا دل پھینکنے کو دل پھینک بنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی بات کر لے تو پاگل ہو جاتا ہے، کوئی لڑکی بلائے بھی راستہ بتانا تو پوری صبح تک اس کے کانوں میں وہی آواز آتی رہتی ہے، مجھے لڑکی نے کہا راستہ بتانا، کیونکہ لو ونڈو کھل رہی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تو دماغ ویسے ہی پاگل ہو رہا ہوتا ہے، تو کوئی عورت گزر رہی ہے اور وہ ہنستے ہوئے گزر رہی تو وہ سمجھ رہا تھا شاید مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے، جوانی جو ہے وہ آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تو اب وہ نوجوان اس کے عشق میں پاگل، تو اس نے اس کو کسی خادمہ عورت سے پیغام پہنچایا کہ بھئی یہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو تم عشق میں پاگل اور دیوانے ہو رہے ہو، یہ نہ کرو، تم مر جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، لیکن میں شہزادی ہوں، میرا تمہارا کوئی واسطہ ہو نہیں سکتا، تم دھوبی کی اولاد ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تو ویسے ہی آدھا ہو چکا ہوں، نہ راتوں کو سو سکتا ہوں، نہ کھانا کھا سکتا ہوں، کہ عشق نے غالب نکما کر دیا،
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا نہ، اس کو بدلو، کیا عشق نے غالب مجلہ کر دیا۔ اللہ کا عشق مجلہ کرتا ہے، اور حسیناؤں کا عشق اور یہ روپے پیسے کا عشق یہ نکما کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے، حرام بھی کھانے پہ مجبور کرتا ہے، حرام کھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں دیتا۔ عشق نے غالب مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے، ہم تو نام کے آدمی تھے، نام کے مسلمان تھے۔ جب اللہ کا عشق اور محبت آئی اور اس نے تبدیل کر دیا اندر، تو کہنے لگا کہ بھئی میری زندگی کا مقصد صرف ایک رہ گیا ہے، اس کے بعد میں بڑی آسانی سے مر جاؤں گا، اپنی جان لے لوں گا، بس میں تمہیں صرف ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کسی کو عشق کی لت لگی ہو نا وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک دیدار کی خاطر انسان کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جی بس صرف ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی میں شہزادی ہوں، محل میں رہتی ہوں، باہر نکلوں گی پالکی میں نکلوں گی، دیکھنا دکھانا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک صورت ہے، وہ یہ کہ میرے والد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، وہ اللہ والوں سے دعائیں کروانے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کبھی ہم بھی دعا کروانے جاتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ کہیں اپنی خانقاہ وغیرہ بناؤ اور وہاں پر ذکر و فکر شروع کرو، جب تم مشہور ہو جاؤ گے تو بادشاہ کو پتہ چلے گا تو بادشاہ تمہارے سے دعا کرانے ضرور آئیں گے، جب وہ تم سے دعا کرانے آئیں گے تو میں بھی آ جاؤں گی، تو اس وقت تم مجھے ایک نظر دیکھ لینا۔ اس نے کہا ہاں یہ صحیح ہے۔ دھوبی کا کام چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی، اور ایک شہر سے باہر خیمہ لگایا اور وہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال گزرے، حضرت نے لکھا 2 یا 3 سال گزرے تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو تارک دنیا چھوڑ دی، اس نے اللہ کے عشق اور محبت میں دنیا چھوڑ دی۔ کوئی اس کو ہدیے دیتا ہے تو لیتا نہیں، کوئی اس کے ساتھ آ کے رہتا ہے تو اس کے ساتھ، کوئی اس کو جا کے ملتا ہے تو اس کو دیکھتا نہیں، مستقل زمین پہ دیکھتا ہے، انسانوں سے نظریں چار نہیں کرتا، لہذا اب جانا چاہیے اور اس سے دعا کرانی چاہیے۔ بادشاہ سلامت گئے اور جا کے اس سے دعا کرائی، سر جھکا کے رکھا، بادشاہ کے لیے دعا کی۔ کچھ وقت کے بعد جس کام کے لیے دعا کر رہی تھی وہ کام ہو گیا۔ بڑے بڑے صاحب تاثیر لوگ دیکھے ہیں، ایسا صاحب تاثیر آدمی کہاں سے آ گیا؟ ایسا جلا بھنا دل اللہ کے عشق میں یہ کہاں سے آ گیا جو اللہ کا لاڈلا ہے؟ اچھا جی، دوبارہ گئے، پھر اپنے گھر میں آ کے بتایا کہ ایک اللہ کا عاشق مجھے ملا ہے جو شہر سے باہر رہتا، نوجوان ہے، اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تو اس شہزادی کو تو پتا تھا کہ یہ وہاں پر گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اجازت ملے تو میں بھی چلی جاؤں اور میں جا کے اس سے اپنے لیے دعا کراؤں۔ کہا ہاں بالکل جاؤ، وہ تو ایسا نیک آدمی ہے، وہ نظر جھکا کے رکھتا ہے، کبھی نظر اٹھاتا نہیں۔ شہزادی اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں پہنچی ہے، وہاں پہنچ کے جب اس کے پاس گئی ہے، خادماؤں سے کہا تم پیچھے بیٹھو، خود آگے آئی اور کہا لو آج تیری مراد کا دن آ چکا ہے، اب تم ایک نظر نہیں مجھے جی بھر کے دیکھ لو، پھر میں واپس چلی جاؤں گی، تاکہ تمہارے سینے میں جو آگ لگی ہے جو تم اتنے برسوں سے برداشت کر رہے ہو وہ تم آگ بجھا لو۔ اس نے کہا نہ، میں کبھی بھی نہیں دیکھوں گا، کبھی بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ جو میں تمہاری یاد میں اللہ کی یاد کرنے بیٹھ گیا تو اللہ کی یاد نے میرا سینہ اتنا صاف کر دیا کہ اس سے مخلوق کی طمع نکل چکی ہے، اس سے مخلوق کی خواہش ہی مر چکی ہے، لہذا اب میں تمہاری طرف کبھی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبھی اللہ اپنا لاڈلا کسی کو بنا لے۔ 1927 میں بر صغیر کا سب سے بڑا قحط پڑا، سب سے بڑا قحط 1927 میں۔ در شہوار ایک پشتو کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 1927 کے اندر بر صغیر کا اتنا بڑا قحط پڑا کہ کوئی 7 برس بارش نہیں ہوئی، کہ کنویں خشک ہو گئے، دریا خشک ہو گئے، فصلیں اگنا بند ہو گئیں،
اور یہ سب ہو گیا، جانور جو ہے وہ بالکل سوکھے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں کے جانور ختم ہو گئے، کیٹل سب ختم ہو رہے، پانی موجود ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ تو لوگ آئے اور بابا سواتی ایک بڑے بزرگ تھے، علماء نے مشن وفد بنائے، پورے برے صغیر میں چلے اور پورے برے صغیر میں پیدل مارچ کیا، جس بستی میں جاتے یہاں کوئی بزرگ ہے ان سے دعا کرو جی، ان سے دعا کروائے، کرواتے سوات پہنچے اور بابا سواتی ان سے کہا جی دعا کریں۔ لگا جی ہماری اللہ سنیں گے نہیں، اللہ سخت ناراض ہے۔ کبھی کس قرۂ ارض پر کوئی بندہ ہے جس کی اللہ دعا سنے گا؟ کہا ایک بندہ ہے لیکن وہ ہجڑا ہے، ہجڑا، وہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا تو پھر اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہنے لگے جی وہ کہاں ملے گا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی سے ملتا نہیں اور اپنی پہچان نہیں بتاتا، لیکن جب میں دیکھ رہا ہوں حالات یہ ہیں، اگر وہ بندہ دعا کر دے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے اس کے پاس، کہا جی آپ دعا کریں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو کام ہمارا ناچنا ہے، پیسے کمانا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، میں کون ہوں؟ کہا میں بابا سواتی نے بھیجا، تو زور سے زمین پہ ہاتھ مارا۔ کہ بابا سواتی کو کس نے اجازت دی ہے لوگوں کے راز کھولے؟ کیوں راز کھولا اس نے میرا؟ کیا ہاں اگر بابا سواتی نے راز کھولا تو کوئی وجہ ہوگی، وجہ بتاؤ۔ وجہ بتائی کہ جانور ختم ہو گئے، ہزاروں بچے پیاس سے مر چکے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، لوگ فاقوں سے پیاس سے مر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور مر چکے ہیں۔ لگا اچھا یہ ہو گیا۔ تو ناک پہ نا جو خواتین نے نتنی پہنی ہوتی، اس نے بہت لمبی نتنی پہنی ہوتی، اس کو پکڑ کے کہا اے اللہ اگر ابھی بارش نہیں کی نا تو اس کو اتار دوں گا، بارش نہیں کی تو اس کو اتار دوں گا۔ اس کا یہ ہاتھ پکڑنا تھا کہ بارش ہوئی، 27 دن ایسی بارش ہوئی ہے، ایسی بارش ہوئی ہے کہ سارے دریا بھر گئے اور جتنے ڈیم تھے سب کے سب بھر گئے، اور اتنا پانی کا سیلاب آیا، لوگوں نے اس کو کہا کہ اب آؤ مکان میں آؤ، اس نے کہا نہ اب نہیں آؤں گا، اب راز کھل چکا ہے، اور نتلی کو پکڑا رہا اور پانی چڑھتا رہا اور یہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ پانی سر سے اوپر ہوا۔ جب پانی سر سے اوپر ہوا تو یہ اس کی جان ڈوبنے سے نکلی تو ہاتھ چھوٹ گیا نتلی سے، جیسے ہاتھ نتلی سے چھوٹا ہے ویسے ہی بارش رک گئی۔ اللہ جس کو چاہے اپنا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ داڑھی والے مولوی صاحب ہوں، اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت متقی پرہیزگار ہوں، حافظ قرآن ہوں، مدرسے کا درس نظامی آپ نے پڑھا ہوا، اللہ اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے ذرا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اور کوئی بتائے؟ قتل نفس۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں، دنیا کے سب سے بڑے دو گناہ، نمبر 1 شرک ہے اور نمبر 2 قتل نفس۔ مگر اس کے اندر بھی اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا اور کعبے میں کرنا، شرک کرنا اور کعبے میں کرنا، اور قتل نفس کرنا اور نبی کو قتل کرنا، یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں، اس جیسا بڑا گناہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں کوئی کر سکتا ہے؟ یہ دو گناہ کر رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بہن اور میرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اچھا یہ دین میرے گھر میں فساد مچانے آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تلوار اٹھائی ہے اور چلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور قتل کرنے لگے۔ اپنی بہن کے پاس پہنچے اور بہن کے پاس پڑھ کے چھپ کے سنا، واقعہ طویل آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ تو گھر پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں قرآن پڑھنے کی، مگر وہ صحیح سے آواز نہیں آ رہی تھی، عمر کے گھر میں چھپ کے پڑھ رہے ہیں تو ظاہری بات عمر کا ایک روب ہوتا تھا، عمر کا پورے عرب میں ایک دبدبا تھا، یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے تو پیچھے
پیچھے چلنے والے چھپ جاتے تھے کہ عمر ہمیں دیکھ کے غصے نہ ہو جائے. ایسا عمر کا روب، ایسا عمر کا دبدبا. یہ روب اور دبدبا تو اسلام کے بعد بھی جاری رہا، مگر عمر کا روب ایسا تھا کہ گھر میں چھپ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور یعنی عمر کا گھر میں نہیں آنا مگر اپنی بہن کے گھر میں وہاں بھی عمر کا روب اتنا زیادہ ہے کہ نہیں بھی چھپ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اندر گئے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، بہن کو مارا. پھر ندامت ہوئی کہ بہن کو بھی ہاتھ لگ گیا، اس کا بھی خون نکل آیا. مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو سچا مرد ہوتا ہے وہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تو ایسے ہی دیوس الفاظ، اس کے لیے دیوس استعمال، جس کو اردو ترجمہ بے غیرت، کہ جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ کتنی بری ہو، چاہے وہ کتنی بری ہو، چاہے وہ کیسی ہو. مرد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. ہاں اگر اس کی بیوی ہے اور وہ غلط کاری میں مبتلا ہے، اب اس کو نصیحت کرنے کے لیے اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مگر ایسے کہ اپنا رومال کہ اس کی چادر پکڑے اور چادر سے اس کے جسم پہ ضرب لگائے جس سے اس کو چوٹ نہ آئے اور اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے. چاہے جائے کہ مرد اپنی زبان سے اس کو زخم دے، چاہے جائے کہ مرد اپنی زبان سے اس کو گالیاں دے کہ جاؤ میرے اپنے باپ سے اتنے پیسے لے کر آؤ، تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، تیری ماں نے کچھ دیا نہیں ہے. کہ مرد اپنی بیویوں پہ جو ظلم کرتا ہے، ہمارے حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو اس کا خمیازہ زندگی میں بھگتنا پڑتا ہے. یہ اختر کا تجربہ ہے زندگی کے اندر کہ اپنی خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین ہے. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کی سفارش کی. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا عاشروہن بالمعروف، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، تمہاری ذات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے کسی قول و فعل سے اس کو تکلیف نہ پہنچے کہ تمہاری ذات سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. وہ ایک صحابی حضرت عمر صاحب، ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آئے. وہ اپنی بیوی سے بڑے تنگ تھے، بڑے پریشان تھے. ایسی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو سمجھ لیں وہاں اس نے نہ اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو کھڑا کیا اور بھاگتا ہوا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو کہنے لگا یا رسول اللہ، جی اے میرے سلام دعا کیا، میری بیوی نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے شروع ہو گیا. آپ نے اس کی ساری بات تحمل سے سنی، پھر فرمایا طلقھا، طلاق دے دو. طلاق تو نہیں دے سکتا، میرے اس سے اتنے بچے ہیں، وہ میرے گھر کا خیال، طلاق تو نہیں دے سکتا. کوئی دمشم بتائیں، یہ میں اپنی طرف سے بتاؤں، کوئی دمشم ہو، کوئی تعویذ بتائیں کہ بیوی مٹھی میں آ جائے. بیوی کوئی چونٹی ہے جو مٹھی میں آ جائے گی. عورتیں کہتی ہے جی ایسا کوئی تعویذ دو کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے. شوہر کہاں سے مٹھی میں آئے گا؟ جو عورت اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کے پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے. اور جو شوہر کو محبت دیتی ہے، عزت ادب احترام دیتی ہے، تو پھر وہ بیوی ایسی ہوتی ہے کہ شوہر اس کے ناز اٹھاتا ہے. ہمارے استاد جی کے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ حضرت میرا شوہر جو ہے وہ دینی تعلیم سے مجھے روکتا ہے، منع کرتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو، اس کو بھیجو میرے پاس، میں اس کو تھوڑے پٹائی شٹائی کروں گا. وہ تھے بھی پٹھان اور بڑے مضبوط، میں اس کو سیدھا نہ، لیکن نہیں. کہنے لگے پٹائی وٹائی کرنی تو میں بھی پولیس، میں بھی فوج میں ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے میرے شوہر کی بے عزتی ہو یہ مجھے برداشت نہیں، میری وجہ سے میرے شوہر کی سبکی ہو یہ مجھے برداشت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو. کہ نہیں یا رسول اللہ، طلاق تو نہیں دے سکتا، بچے ہیں، اس کو خیال کرتی ہے، سنبھالتی. تو آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ دیکھو ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. میرے بھی کچھ بلیک پوائنٹس ہیں، میرے بھی کچھ ڈارک پوائنٹس ہیں، اور آپ کے بھی ہیں، اور آپ کی جس عورت سے شادی ہوئی یا یہ ہونے والی ہے اس کے بھی کچھ ڈارک پوائنٹس ہیں بھی.
ایسے ہی آپ نے کسی فرشتے سے تو شادی نہیں کی، اور آپ کی شادی کسی حور سے تو نہیں ہوئی، تو ڈارک پوائنٹس تو ہر بندے کے ہوتے ہیں، کمیاں ہر انسان میں ہوتی، میرے اندر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پورا مہینہ ناراض رہے، اور پورا مہینہ ایسے ناراض رہے، آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب سے کہ بخاری کی روایت ہے آپ نے پورا ایک مہینہ مسجد نبوی نہیں آئے۔ اب بنو حارث کے باغات میں وہاں پر حضرت جویریہ کے ساتھ، حضرت جویریہ کے ساتھ اپنے پورا مہینہ وہاں پر گزارا ہے، ایک مہینے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس آئے ہیں، تو ازواج مطہرات کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی تو 29 دن ہوئے، آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو یہ مہینہ 29 دن کا تھا، تو ایک مہینے کی آپ نے قسم کھائی نہیں ہوگا۔ تو سختی نرمی ہر ایک کے مزاج میں ہوتی ہے، لہذا آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے اس کی برائی آئے تو اس وقت تم اس کی اچھائی کو سوچو، اور جب اس کے سامنے تمہاری برائی آئے تو اس کو چاہیے کہ تمہاری اچھائی سوچے۔ ایک جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہونا، اتفاقی ہو، آپس میں بدسلوکی ہو، تو سوچے کہ اس بندے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنی سہولت ہے، اس عورت کی وجہ سے میری زندگی میں کتنی سہولت ہے۔ خواتین کا میرے پاس فون آتا ہے اور جناب اس نے مجھے یہ کر دیا، اس کی وجہ سے میری زندگی جھنڈ ہو گئی ہے، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، تو بی بی ٹھیک ہے نا، طلاق لے لو اس سے۔ طلاق میں کہاں جاؤں گی؟ جب کہیں نہیں جاؤ گی تو فرما بردار بن جاؤ نا، شوہر کے مزاج کو سمجھو نا بھی، شوہر گھر میں آیا اور آپ نے ڈائریکٹ ٹماٹروں پہ لڑائی کرنا شروع کر دی۔ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان عورت کی گدی پہ سوار ہو جاتا ہے، اور اس کو گدگدی کرتا ہے اور اس کی کمر پہ اپنی ایڑیاں چبوتا ہے اور کہتا ہے اس سے یہ بات کر، وہ بات کرتی ہے تو شوہر اس کو جواب دیتا ہے، تو شوہر اس کو جو جواب دیتا ہے اس جواب کو روک کے کان کے اندر کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں ایک ایک چیز بتائی کہ وہ عام طور پر میاں بیوی کے جھگڑوں میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے میں جھوٹ بول رہی ہوں، شوہر کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہاں تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر وہاں سے مزید لڑائی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے اس نے کسی اور انداز میں کہی ہوتی ہے اور اس نے کسی اور انداز میں سنا ہوتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بچے رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور آج تو کیا ہے، کیسا زمانہ ہے، دسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 3 طلاقیں دے کے پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، گھر کے اندر مستقل زنا ہو رہا ہے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ کہتے مولوی صاحب تعویذ دے دو، گھر کے اندر لگتا ہے کسی نے پھپھو کی بیٹی نے یا نند نے جادو کر دیا، نند جو ہے نا وہ ہے ہی ایسی، وہ جادو کرتی ہے، قصور آپ کا اپنا ہے، مسائل آپ کے اپنے ہیں۔ تو ایسی کوئی شخص ایسے ناراض، اپنی بیگم سے ناراض حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر سے کہنے لگا، جبھی دروازے پہ پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، مگر دروازہ نوک کر چکا تھا، اب واپس جانے لگا تو حضرت عمر باہر نکل آئے، کبھی کیا ہو گیا؟ اب اس نے جو واپس جانے لگا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہنے آیا تھا کہ حضرت عمر جو ہے میری بیوی کو آ کے تھوڑا سا ڈرا دھمکا دیں، کچھ دھمکی شمکی دے دیں تو میری بیوی تھوڑی سیٹ ہو جائے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کی اپنی بیوی حضرت عمر کو ڈانٹ رہی ہے، کہنے لگا یہ تو خود گھر میں مار کھا رہے ہیں، تو میری بیوی کو کیا سیدھا کریں گے؟ تو حضرت عمر نے روک لیا، ہاں میاں کیا ہے؟ کہا حضرت کچھ نہیں، کہا کسی وجہ سے تو آئے تھے۔ کہا جی حضرت اس وجہ سے آیا تھا کہ آپ سے کہوں اور آپ میری بیوی کو آ کے ایک ڈانٹ وانٹ لگائیں تو وہ سیدھی ہو جائے، جب یہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی اپنی بیوی آپ کو سنا رہی ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمانے لگے میاں میں اس کو بھی ڈانٹ سکتا ہوں، میں اس کو بھی دو درے لگاؤں گا تو سیدھی ہو جائے گی، مگر مسئلہ ہے کہ اس کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ جی کیا احسان ہے؟ کہ جب میں گھر پر نہیں ہوتا میرے گھر کی حفاظت یہ کرتی ہے،
میرے بچوں کی تربیت یہ کرتی ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے، میرے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کرتی ہے، میرے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے، میرے بچوں کی نسل اس سے چل رہی ہے، اس کے بغیر تو میری نسل نہیں تھی نا، کسی اور سے ہوتی تو وہ بھی تو میں کسی کا محتاج، میں اپنی نسل کے لیے اس کا محتاج ہوں، میں اپنے آرام کے لیے اس کا محتاج ہوں، میں اپنی نمازوں کے لیے اس کا محتاج ہوں، میں اپنے سکون قلب کے لیے اس کا محتاج ہوں، اور اس نے وہ سب چیزیں مجھے مہیا کی ہیں، اس کے مجھ پہ احسانات ہیں۔ کہنے لگے حضرت میری بیوی کے تو مجھ سے میرے اوپر اس سے زیادہ احسانات ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کچھ سختی کرے، کچھ ایسی ویسی بات کرے تو اس کو صبر سے برداشت کرو اور اس کو تحمل سے برداشت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر غصے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر فوری رسپونڈنگ کرنا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف زبان کھولتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے ہمارے دین نے تو اتنا زبردست سبق دیا۔ پورے قرآن میں کچھ سورۃ الرجال ہے، کوئی دیکھا آپ نے تلاوت کرتے ہیں؟ سورۃ الرجال ہے گی قرآن مجید؟ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء ہے جس میں 12 احکام رعیت ہیں اور 9 احکام سلطانی ہیں۔ 12 احکام رعیت کے اندر مردوں کو سمجھایا گیا کہ عورتوں کو کس طرح تم نے فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تم اس قسم کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن ان کا مال تمہارے پاس ہے تو ان کو چھوڑو، خبردار ان سے نکاح کرو، کسی اور سے 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، مگر ان خواتین سے مت کرو کیونکہ تم ان کا مال خراب کر سکتے ہو۔ ان کے نکاح کسی ایسی جگہ پہ کرو جو اس کے کفو ہوں، جو اس کے برابری کے ہوں، جو اس کے مال کو صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ ہمیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں بتا دیتے ہیں نا ہم لوگوں کو کہ اسلام میں 2 کی اجازت ہے، 3 کی اجازت ہے، 4 کی اجازت ہے۔ وہ اجازت تو ہے مگر قرآن نے اجازت کس سینیریو میں دی ہے، وہ سینیریو تو سمجھو کہ اس عورت کا حق نہیں لگنا چاہیے، بھلے سے تم کسی اور عورت سے 2 کر لو، کسی اور عورت سے 3 کر لو، کسی اور عورت سے 4 کر لو، مگر اس قسم کی عورتوں کا حق نہیں مرنا چاہیے۔ وہ ایک خاص حکم ہے شریعت کا، کفاعت کے حوالے سے حکم ہے شریعت کا، یتیم کے مال کے حوالے سے حکم ہے۔ تو اس سینیریو میں مرد کو کہا اس سے شادی کر لو مگر اس عورت کا حق نہیں جانا چاہیے۔ یہاں تو اپنی بیوی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی بہن کا حق مار، ایک اجنبی عورت کا حق مارنے سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا نہیں دوسری شادی کر لو، اس عورت سے مت کرنا، تیسری کر لو اس عورت سے مت کرنا، چوتھی کر لو اس عورت سے مت کرنا، یہ حکم دے دیا اس عورت کے حق کو بچانے کے لیے۔ یہاں اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوا بھائی، اب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے مگر اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو فتاوا جات آتے ہیں، ہم نے فتوا جاری کیا، اس فتوے کے اندر مسئلہ آیا بھی فتوا کہ جی فتوا حل ہو گئی، یہ آپ کا نہیں ہمیں مجھے کچھ اور پوچھنا ہے فتوے میں۔ کہا جی کیا پوچھنا ہے؟ کہا جی ہم جو 4 بھائی ہیں، ہم 3 بھائی اس کے اندر پکے ہیں کہ بہن کو نہیں دینا۔ کیوں؟ ابا نے اس کو جہیز بہت دے دیا تھا، بہت جہیز دے دیا تھا، وہ امیر ہے۔ اب چوتھا بھائی کہتا ہے نہ وہ امیر ہے اور نہ اس کو جہیز ملا، لیکن یہ بھائی لکھوانے کے لیے مفتی صاحب لکھ کے دے دے تم اس کا حق مار سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر اس کو تمہارے ابا نے 1 کروڑ جہیز دیا اور 6 گھر اور 3 فلیٹ اس کے نام کر کے دے دیے، تب بھی اس کے یہ 1.5 لاکھ روپے تم نہیں کھا سکتے، 13.5 لاکھ روپے، تب بھی تم اس کے 13.5 لاکھ نہیں کھا سکتے۔ اس کو ابا نے دیا تھا، وہ اس کا ہے، وراثت نہیں، وراثت میں تم لوگ اس کا حصہ نہیں کھا سکتے۔ کہ یہ تو زیادتی ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کو کہہ دو، اللہ تعالیٰ کو تم کہہ رہے ہو اللہ زیادتی کر رہے ہیں، عجیب آدمی۔ ایک فیملی ہے، کئی فیملیز ہیں مگر ایک فیملی کی بات بتاتا ہوں۔ سن 2018 میں فتویٰ تیار کر کے دیا کہ بھی اس طرح میراث تقسیم ہونی ہے۔ بھائی آگے میرے پاس حضرت یہ ایک ہی گھر ہے، میں تو بے گھر ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا میرا پیارا بھائی ذرا سمجھو، ابھی آپ بہن بھائیوں کا حق مار کے اپنے ایک گھر میں رہ رہے ہو، ابا کے گھر میں رہے ہو، یہ تمہارا گھر تو نہیں ہے نا؟ جی میرا گھر نہیں۔ میں نے کہا آپ کا اپنا گھر بنے گا کیسے؟ تو ظاہر بات ہے جب میں اپنا گھر بناؤں گا تو تب بنے گا۔ میں نے کہا شروع کیوں نہیں کرتے؟ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، الحمدللہ میں ایک بندے کو ایسا نہیں جانتا، میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا، لیکن
جتنوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے میراث تقسیم کی ہے اللہ نے ان کو گھر دے دیا۔ میں نے کہا بات مان لو آپ، پیسے کے اوپر تو مولوی کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ مولوی صاحب کی بات پیسے کے معاملے میں کیوں سمجھ میں آئے گی؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان پیسے کے معاملے میں بڑا عاشق ہے، پیسے کے اوپر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ دین سمجھ میں آتا ہے، نہ شریعت سمجھ میں آتے ہیں، نہ رسول اللہ سمجھ میں آتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ میں آتا۔ ہاں جو لوگ صدقات کرتے ہیں، جو لوگ حصہ دیتے ہیں، بڑے سمجھ لو بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بڑا شدید ہوتا ہے، اور یہ مال کی محبت حتی زرتم المقابر، یہ قبر تک پہنچاتی ہے، اس سے پہلے چھوڑتی نہیں۔ یہ مال کی محبت نہیں، حسن کی محبت ختم ہو جاتی ہے، تعلیم کی محبت، اسٹیٹس کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے اس کو اسٹیٹس بھول جاتا ہے، کہتا بھائی جیسے ہی تم ٹھیک ہو گئے تو تمہیں وزیر اعظم بنانے کا، وزیر اعظم کو چھوڑو مجھے ٹھیک تو کر دو، اس کو کسی بڑے سے بڑے عہدے کی پرواہ۔ لیکن مال کی محبت ایسی ہے جو بستر مرگ پر بھی انسان کو بھولتی نہیں، نکلتی نہیں، بڑی خطرناک محبت ہے۔ تو نہیں سمجھ میں آیا۔ سن 2024 6 سال گزرے، 6 سال گزرنے کے بعد کوئی بات چیت چلی، اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے ہمشیرہ سب مل کے بیٹھے، کوئی زبردستی جوڑ جاڑ کر کے اس کو منایا کہ تقسیم کرنا ضروری، بڑا ڈرا ڈرو کے تقسیم کیا۔ آج یقین کریں گے آپ 2024 کے ڈسمبر کے اندر 2024 کے ڈسمبر کے اندر اس نے گھر بیچا ہے، پراپرٹیز گری ہوئی، پھر گھر بیچا، آج اس کے 2 گھر ہیں، 2 گھر ہیں۔ 2026 کا سٹارٹ ہے نا، مڈ چل رہا 2026، صرف 1.5 سال میں 2 گھر۔ کیا ہو گیا؟ ہم اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے روزی کے حوالے سے، ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنی ڈگری کے اوپر، ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے زور بازو کے اوپر، روزی کے حوالے سے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، اپنی دکان پہ بھروسہ ہے۔ ایک ساتھی میرے ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں ان کی بازو فریکچر ہوئی یا ٹانگ فریکچر ہوئی، کوئی فریکچر ہو گیا۔ تو میں عیادت کے لیے ان کے پاس گیا تو بڑے پریشان، حضرت میں دیہڑی والا آدمی ہوں، میں نہیں جاؤں گا تو مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ تو خود رزاق ہے نا، اللہ نے آپ کو خود اپنا رزاق بنایا، اللہ تو آپ کے رزاق نہیں، ہمارے ہیں دوسروں کے رزاق ہیں، لیکن آپ کے رزاق اللہ نہیں۔ تو ہنسنے لگا، میں نے کہا ہنسنا آپ کے اوپر چاہیے، آپ ہنس رہے ہیں، اللہ کو رزاق ہی نہیں مانتے آپ۔ پھر جب دوسری مرتبہ عیادت کے لیے گیا تو کہنے لگا حضرت ہر مہینے آتے ہیں 70,000، اس مہینے آئے ہیں 90,000، اب بتائیں کیا کروں؟ زندگی بھر کھاتے ہیں، 40 سال 45 سال سے کھا رہے ہیں، مگر پھر بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ بنتا ہی نہیں ہمارا، کیونکہ مال کی محبت ایسی سر پہ چھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ ایک خاتون، جناب میں کیا کروں، پریشان ہوں، ابا کی پینشن ہے، پینشن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اگر آپ کے ابا سرکاری ملازم نہ ہوتے تو پھر آپ کے پیسے کہاں سے آتے؟ پھر پتہ نہیں کہاں سے آتے۔ تو میں نے کہا اب بھی وہیں سے آئیں گے، آپ کے کاغذ پہ دستخط نہیں کر رہا کوئی گورنمنٹ ملازم ہے فلانا ڈھماکا، اس وجہ اللہ پہ بھروسہ ہم کرنا چھوڑ چکے ہیں، مومنین اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تو میں بات کرتے کرتے ادھر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم آئی اور کہا کہ وہ نسخہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر کی بہن تھیں، کہنے لگی عمر وہ نسخہ پاک ہے اور تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ چنانچہ جیسے کوئی شخص مسلمان ہو نا، اس کے لیے حکمت ہے کہ سب سے پہلے اس کو غسل کرائیں، یا کم از کم اس کو وضو کرائیں اور پھر اس کو کلمہ پڑھائیں۔ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے اگر کسی نو مسلم کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی وہ طہارت اور نظافت اترتی نہیں ہے اندر۔ اس لیے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اندر سے پاک ہونا شروع ہوتا ہے، صرف ہاتھ پاک نہیں ہوتے۔ دیکھنا خون کہیں اور سے نکلا، ہوا کہیں اور سے خارج ہوئی، مگر وضو ہم کرتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، منہ کو دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں۔ سر کو دھونے کا حکم نہیں، مسح کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ منہ میں کلی کرنے کا حکم ہے۔ بھی کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ناپاک تھے؟ لیکن کیوں دھونے کا حکم؟
ایک شخص مرتد ہو چکے تھے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے نا اسلام کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں۔ نے کہا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اسلام کو اپنی لاجک پہ پرکھتے ہیں اور اپنی فضول قسم کی لاجک پہ پرکھتے ہیں، اور لاجک آپ کے پاس ہے نہیں۔ بیسک آپ کو صرف پیسے کمانے آتے ہیں، اور جب پیسے کماتے ہیں تو ہر بندہ آپ کے سامنے جھکتا ہے، تو آپ سمجھتے ہو کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، تو آپ اسلام کو اپنی لاجک پہ لے کے آتے ہیں جس لاجک کی کوئی لاجک ہی نہیں۔ میں نے کو بتایا کہ بہت سے احکام ہماری لاجک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، حکم سے جڑے ہوئے ہیں۔ طہارت بھی طہارت حکمی ہے، حقیقی طہارت نہیں ہے۔ کہیں آپ کے گندگی لگی ہے تو وہاں حقیقی طہارت، اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن جہاں طہارت حکمی ٹوٹتی ہے وہاں طہارت حکمی ہی متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک مشکل چیز ہے۔ حضرت عمر کو کہا کہ غسل کیجئے، حضرت عمر نے غسل کیا، پھر اس کے ہاتھ میں نسخہ دیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں نسخہ دیا، اور ایک تو غسل کے پانی نے ظاہر کو دھویا اور پھر قرآن کے پانی نے باطن کو دھویا۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا۔ یہاں تک پہنچے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت حذافہ نکلے ہیں، چھپے ہوئے تھے، تو مبارک ہو عمر، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دعا کی تھی، اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام کی دولت سے نواز دیجیے۔ حضرت عمر ایسے مبہوت ہوئے۔ جب حضرت عمر آ رہے ہیں نا یہاں پر، تو سیرت مصطفیٰ، سیرت حلویہ، ایسی علامہ زرقانی شفا میں قاضی ایاز نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک بھینس جو ہے، ایک گائے، وہ گری ہے اور گر کے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی، تو لوگوں نے جلدی سے اس کو گائے کو ذبح کیا۔ جیسی ذبح کیا تو اس کے پیٹ میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ آواز یہ تھی کہ ہدایت کو پانے والے ہدایت کی تلاش میں جا، کسی کو قتل کرنے مت جا۔ یہ معجزانہ کلمات تھے جو حضرت عمر نے سنے ہیں، مگر ان کلمات کو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ مجھے ایک گناہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اتنا عظیم گناہ شرک کعبے کے اندر اور قتل نبی، دنیا کے سب سے بڑے وہ دو گناہ جن میں سے ایک گناہ آج ممکن نہیں کہ کوئی شخص نبی کو قتل کرے۔ یہ گناہ آج ممکن نہیں، حالانکہ قتل نفس آج کے زمانے میں سب سے بڑا گناہ، مگر اس سے بڑا گناہ ہے نبی کو قتل کرنا۔ تمام علماء، فقہاء، ائمہ اربعہ اس بات پہ متفق ہیں، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی نبی کو قتل کرنا، جو کہ بنو اسرائیل نے کیے تھے۔ چنانچہ یہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، حرام کھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چوری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کسی انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ حضرت عمر کرنے چلے تھے، مگر اللہ نے قرآن کے ذکر سے دل کو پلٹ دیا۔ تو جب اتنا سخت دل پلٹ سکتا ہے تو میرا اور آپ کا دل کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ میرے اور آپ کے دل کے اندر جو زنگ ہے وہ قرآن سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں۔ یہ تالے ذکر الہی سے کھلتے ہیں، اللہ کی یاد سے کھلتے ہیں۔ اللہ کو میں 2016 میں جب پہلی مرتبہ عمرے پہ گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو 8 دن ہمارے مدینے کے ہیں، اس 8 دنوں میں ہم نے ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت مسجد نبی میں بالکل اگلی صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، ابھی تو اگلی صفیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، ریاض الجنہ سے پیچھے صفیں لگنا شروع ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر ہم بیٹھتے تو ظہر کے وقت بیٹھ جاتے تاکہ پہلی صف ملی رہے، مغرب کے وقت تک وہاں بیٹھے رہتے۔ تو وہاں ہم ساتھیوں نے قرآن مجید مکمل کیا۔ تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے
میں نے 15 سال کے بعد قرآن مجید مکمل ختم کیا ہے۔ 15 سال کے بعد میں بہت سارے ساتھی جڑنے والے ہیں، میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے ہفتے پوچھتا ہوں، ہاں جی اس پورے ہفتے میں قرآن کو کتنا وقت دیا؟ تلاوت قرآن کو، یہ تو درس قرآن ہے نا، مولوی صاحب درس قرآن دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آدھا پونا گھنٹہ ہم نے درس قرآن پہ دی۔ تلاوت قرآن، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مسئلہ بتا دوں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ تو ائمہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں۔ ایسے امام شافعی فرماتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں خواب میں اللہ کی زیارت ممکن ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کی خواب میں 100 مرتبہ زیارت کی، 100 مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے چھوٹے بھائی مفتی ولی راضی صاحب فرماتے تھے کہ میں بھی سوچتا تھا کہ خواب، حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچتا تھا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن ہے یا نہیں، لیکن اللہ نے جب مجھے خود یہ شرف دیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ خواب میں اللہ کی زیارت کیسے ممکن ہے، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ اعضاء سے پاک ہے، اللہ رب العزت نظر آنے کے لیے چہرے کا محتاج نہیں، ہاتھ کا محتاج۔ قرآن میں نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اس دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے اور پھر لوگوں کو بلائیں گے کہ سجدہ کرو، تو جو بے نمازی ہیں کافر ہیں وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، فلا یستطیعون، وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، تو پنڈلی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی پنڈلی ہوتی ہے کیا؟ کہ اللہ پنڈلی سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ کی پنڈلی اس کی شان کے مطابق، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اب ہاتھ سے مراد یہ 5 انگلیاں اور ہتھیلی ہے کہ نہیں جی، یہ نہیں، اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ہاتھ اس کی شان اور مرتبے کے مطابق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں اللہ جسم سے پاک، تو کہ خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت، میں نے جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کی تو میں نے اللہ سے کلام بھی کیا۔ میں نے پوچھا اے اللہ سب سے بہترین کام جو آپ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کچھ ایک نظم لکھی تھی، تو میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو ایک بندہ وہ نظم لوگوں کو سنا رہا تھا، کافی سارے لوگ جمع تھے، میں قریب گیا تو جا کے سنا تو دیکھا وہ میری نظم ہے۔ کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی خوشی زندگی میں مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوئی کہ بندہ میری نظم پڑھ رہا ہے۔ اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ نظم قرآنی کی تلاوت کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہوگا کہ قرآن یہ افضل ذکر، حدیث میں تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مگر افضل ذکر اذکار میں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر جو منقولات ہیں اس میں سب سے افضل قرآن ہے، سب سے افضل قرآن، جو اذکار ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے نکلے ہیں۔ تو قرآن مجید کو وقت دے، جب قرآن مجید کو میں پوچھتا ہوں کم از کم آدھا گھنٹہ تلاوت قرآن، خالص تلاوت قرآن، خالص تلاوت قرآن کو وقت دیتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ ذکر، قرآن کا ذکر دل کے زنگ کو ختم کرتا ہے۔ جی میں تو اتنے عرصے سے کروں، فلاں تو حافظ قرآن ہے، پھر اس کا دل اتنا کالا کیوں ہے، پھر اس کے اعمال اتنے برے کیوں ہیں، تو اس سے جا کے پوچھو وہ قرآن پڑھتا نہیں ہوگا، یا پھر وہ رمضانی حافظ قرآن ہو، رمضانی حافظ قرآن، قرآن پڑھتا اور بے نمازی ہو ایسا ہو نہیں سکتا، قرآن پڑھتا اور نظر باز ہو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ قرآن تو اصل شفا ہے، جب قرآن اصل شفا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے ذکر اللہ سے جوڑیے، کچھ دیر کے لیے اللہ سے جوڑیے، کچھ وقت اپنے آپ کو باؤنڈ کیجیے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ
اپنی ساری مصروفیات سے وقت نکالیں، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، یہ میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کہتا ہوں، شاید یہاں پہلے بھی کہا ہو کہ کچھ وقت اپنا ذکر الہی کے ساتھ لگائیے، کچھ وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیے، جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کے قبول کرنے کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کلمہ شہادت، ہے نا جی؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی شخص آتا ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کلمہ ہے، مگر شہادت جب انسان اسلام قبول کرتے ہیں تو شہادتین ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ شہادت کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، یہ ذکر الہی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا دے دے۔ میرے استاد جی ایک استاد ہیں، بہت غریب، اتنے غریب کہ یعنی میں کیا بتاؤں، بہت بیچارے غریب، اور قابل اتنے ہیں کہ کمال، قابلیت میں کمال، اردو میں عربی اشعار ان کے ایسے کمال، ان کی جو کتابیں لکھی ہیں بڑی کمال۔ تو میں حج پہ جا رہا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات بتاؤں، تو مجھے کہنے لگے کہ فیصل میرے لیے دعا کرنا۔ تو میں نے کہا جی کوئی خاص دعا ہو تو بتا دیں۔ تو عام طور پہ ہوتا ہے نا بھی رزق کی وسعت کی دعا کرنا، میں یقین کیجئے ہل گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کیا ہے، جن لوگوں کی فکریں سلامتی کی طرف ہوتی ہیں ان کا چیز، اللہ نسألک رزقا، اللہ نے ہمیں یہاں کمانے نہیں بھیجا ہے، ہاں کمانے کا حکم دیا، کسب الحلال فریضۃ بعد نکمے مت بنو، پیسہ کماؤ، زکوٰۃ ادا کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ عشرۃ مبشرۃ فی الجنہ، یہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشر ہیں، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضی، عمر ابن الخطاب، حضرت عبیدہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صرف ایک صحابی غریب ہے، بقیہ سب امیر ہیں، بقیہ 9 صحابہ بہت امیر، حضرت ابو بکر اور عمر تو خلافت میں آ کے غریب ہوئے، ورنہ یہ بہت امیر، یعنی تاجر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ غریب ہیں، اس کے علاوہ سارے امیر تھے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسہ نہ کماؤ، اسلام یہ کہتا ہے پیسہ تو کماؤ، مگر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا ہے، اور اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کرنے کے بعد یہ لشکر روانہ ہوا ہے، پورا مدینہ خالی ہو گیا، کچھ لوگ صحابہ کرام بچ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو منکر زکوٰۃ ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہم ابوبکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر بیٹھے مجلس مشاورت میں اور مشورہ دیا، کہنے لگے جی اب ہمارا جو مرکزی لشکر ہے وہ مرکزی لشکر چلا گیا ہے قیصر روم سے جنگ کرنے، اس کے واپس آنے تک خالد ابن ولید وہاں پر گئے ہیں، جو منکر نبوت ہیں مسیلمہ کذاب، وہاں پر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ، حضرت مثنى بن حارثہ وہ چلے گئے اسود عنسی کے خلاف جہاد کرنے، طلحہ اسدی کے خلاف جہاد کرنے۔ یہ ہمارے لشکر 10 لشکر پہ کار فرما ہے۔ اب یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، یہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف فی الحال ہم صلح کر لیتے ہیں، جب ہمارے لشکر واپس آئیں گے تو پھر ہم کر لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے ہاں کون اس کے ساتھ ہے؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے جی میں عمر کے ساتھ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں بھی عمر کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے کہا اچھا یہ بات ہے، اینقص الدین وانا حی، خدا کی قسم
جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ کی دیا کرتے تھے، وہ رسی بھی میں وصول کروں گا۔ دین کو گھٹایا جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا ہونا ممکن نہیں، لہذا خود لشکر لے کے نکلے۔ جب خود لشکر لے کے نکلے تو عبد الرحمن بن عوف پیچھے، حضرت عمر پیچھے، اور یہ سب حضرات پیچھے، اور یہ جانے لگے۔ جب مدینے سے نکلنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف نے لگام پکڑی اور کہا کہ آپ باہر نہیں جائیں گے، آپ باہر نہیں جائیں گے، ازواج مطہرات مدینے میں اکیلی ہیں۔ کہا ازواج مطہرات کی بات کر رہے ہو اور دین کا ایک رکن توڑا جا رہا ہے، تم ازواج مطہرات کی بات کر رہے ہو؟ ازواج مطہرات کو لوگ آ کے قتل کر دیتے، ابو بکر کو لوگ قتل کر دیتے، اور ایسے قتل کر دیتے کہ اس کی لاش مدینے میں روندی جاتی، تب بھی میں جہاد کے لیے نکلتا اور ان لوگوں سے جہاد کرتا کہ دین کم کیا جا رہا ہے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا ممکن نہیں۔ دین کے ارکان کے اوپر صحابہ نے ایسی جانیں دی۔ فحضرات علماء فرماتے ہیں کہ دو مقامات ہیں، کہ دو لوگ ہیں، اگر یہ دو لوگ نہ ہو، لولا ابا بکر لن نعبد اللہ، لولا احمد بن حنبل لن نعبد اللہ، کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ الفاظ کچھ اور ہیں، ترجمہ یہ کہ اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کے ایک رکن کے اوپر ایسی جان دی۔ احمد بن حنبل نے اس مسئلے میں جا کے مار کھائی کہ آج وہ مسئلہ سمجھانا بھی مشکل ہے، عام نوجوانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ 2-3 کتابیں پڑھی تب جا کے سمجھ خلق قرآن کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، لفظ بالقرآن مخلوق، یہ امام بخاری، بہت ساری چیزیں۔ تو خیر، یعنی ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے حضرات ہمارے بڑے اکابر نے جانے دی ہیں۔ تو دین کی جب اہمیت بنے گی تو تب ہم یہ صحابہ کا دین سمجھ سکیں گے، تب ہم وہ دین سمجھ سکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ جب دین کو ہم وقت نہیں دیں گے، سارا وقت ہمارا تجارت میں، سارا وقت ہمارا پڑھنے پڑھانے میں، طالب علم ہے تو سارا وقت ٹیوشن میں، اس وقت ٹیوشن میں جا رہا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ جماعت کی فکر، نہ مسجد کی فکر، تو یہ کائے کا مسلمان؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تمدن میں تم ہو نصارہ، ثقافت میں ہو تم ہنود۔ یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اقبال نے عکاسی کر دی تھی ہماری کہ برتھ ڈے پارٹیاں ہماری چلتی، شادیاں ہماری کافروں کے طریقے پر، شادیاں ہماری ہندوؤں کے طریقے پر، خوشیاں ہماری عیسائیوں کے طریقے پر، معاملات ہمارے اس طریقے پر جس طریقے پر مشرکین بھی کرنے کو تیار نہیں، اس کے اندر بے ایمانی، اس کے اندر کرپشن، اس کے اندر دھوکہ دہی اور گھریلو معاملات کے گناہ کرتے وقت ڈکار بھی نہیں آتا۔ 2-2, 4-4, 6-6 گھنٹے ہمارے گھر میں میوزک چل رہا ہے، موسیقی کانوں میں بج رہی ہے، اس کے کان پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اعمال نامہ پہنچتا ہوگا کہ تیرا یہ امتی موبائل کے اوپر گندی اور ننگی فلمیں دیکھتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملے گی تو کیا خوشی ہوگی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے زمانے میں ابو جہل نے دل دکھایا، عتبہ شیبہ اور ولید نے دل دکھایا، اور طائف والوں نے پتھر مارے، اور ایسے پتھر مارے کہ دشمنوں کو رحم آ گیا، اور کہا کہ محمد تجھے تیری قرابت کا واسطہ ہے، یہ آج تجھے انگور بھیجے ہیں، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، ان کو رد مت کرنا۔ اور عداس وہ انگور لے کر آئے، اور آپ نے وہ انگور اٹھائے، اس کو ہاتھ سے صاف کیا، اور صاف کر کے کھانے لگے بسم اللہ۔ جب پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عداس کہنے لگا کہ آپ رحمان کو کیسے جانتے ہیں، آپ رحیم کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ کہا نینوا کے تو یونس تھے، انگور آپ نے رکھ دی۔ کہ نینوا کے تو میرے بھائی یونس تھے۔ اوئے ہوئے، کہ آپ یونس کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں میں یونس کو جانتا ہوں، وہ میرے بھائی پیغمبر ہے۔ اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے پیغمبر۔ اس جہاں انگور رکھے تھے وہیں سجدہ کیا کہ میں آپ پر ایمان لایا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، اور آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کیا۔ ہمارے نوجوان لڑکوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں آئے گا؟ جب چشمے کے اوپر کالا پینٹ ہو جائے گا
تو اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ جب ہمارے دل میں ایمان کی رمق نہیں ہوگی تو وہ قربانیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ یقین کیجئے، مجھے رمضان میں ایک نوجوان ملا، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہوتے تھے نا کہ لمبی نماز پڑھا کرو، تو میں کہتا تھا یہ مولوی صاحب تو پتہ نہیں ایسے فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، آج کے زمانے میں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ کہنے لگا مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، پی ٹی سیل میں وہ نوجوان کام کرتا ہے، پی ٹی سیل میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی دین پڑھا ہوا نہیں ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ میں 1-1.5 گھنٹہ لمبی نماز بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہوں، مجھے طریقہ آ گیا، طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ جب کنیکشن ہو جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں اور کسی کو بتائیں کہ دیکھو ایک موبائل فون ہوتا ہے، وہ آپ کان سے لگائیں گے نا تو امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، اس کی آواز آپ کو فون میں آئے گی، وہ کہے گا پاگل، بے وقوف، جھوٹ بولتا ہے، ممکن نہیں۔ ہمارے دل بھی ایسے جاہل ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دل سے اللہ سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی اعراض نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ تو دوستو اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے تعلق، یہ نمازوں سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، تلاوتوں سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، ذکر الہی اور یاد الہی سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے گاڑی تو چلتی ہے مگر کوئی اس کو چلائے تو چلے گی نا، کوئی کسی کے چلائے بغیر وہ کتنی بھی بڑی مرسیڈیز ہو وہ چلے گی نہیں، ہے نا؟ تو چاہے اس کو چلانے والا ڈرائیور ہو، چاہے چلانے والا ریموٹ کنٹرول ہو، مگر کوئی چلانے والا چاہیے۔ ایسے دل کو بھی ڈرائیو کرنے والا کوئی چاہیے، جس کو آپ بتائیں کہ یہ میرے اعمال ہیں، یہ میرے مہینے کے اعمال ہیں، یہ میں نے اس مہینے میں 6 دفعہ غصہ کیا، 6 دفعہ میری زبان سے مختلف گند قسم کے الفاظ نکل گئے، 6 مرتبہ میں نے یہ نماز چھوڑ دی ہے، میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے سر کے اوپر کوئی مربی نہیں رکھیں گے، جب تک آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا آپ صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ٹوکنے والا ہے نا تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر تمہارے سر پہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جس کا تمہیں ڈر نہیں ہے، تو سمجھ لو تمہارا بگاڑ شروع ہو گیا، پھر بگاڑ شروع ہو گیا۔ تو اپنے سر پہ کسی مربی کو رکھیں، کسی اللہ والے کو رکھیں۔ ہمارے مشائخ 16 17 سال مشائخ کی صحبتوں میں جاتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے کہ ان کے پاس سے مجھے اللہ کی خوشبو آئے، پھر اس خوشبو سے مجھے مناسبت ہو رہی ہے، پھر وہ مناسبت ہوتے ہوتے سید سلیمان احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال تک مشائخ کی تلاش کی، 16 سال کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بیعت ہوئے، جانے کی انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا قرآن میں مزہ، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر درس اور تدریس اور مدرسہ، شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا۔ یہ حضرت نے کلمات کی اور حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا۔ تو کسی اللہ والے سے تعلق بنائیے، اپنے آپ کو اتنا سستا مال نہ بنائے کہ جس کی تقریر سنی اسی سے بیعت ہو گئے، جس کا بیان سنا اسی سے بیعت ہو گئے۔ تھوڑی سی صحبت اختیار کریں، کچھ ملازمت اختیار کریں، یعنی ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، سمجھیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی فکر کم ہوتی ہے، اللہ کی فکر لگتی ہے، دین کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جڑیں کسی اللہ والے سے۔ آپ کے حیدرآباد میں کئی حضرات ہمارے یہاں مشائخ موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے اجازت یافتہ موجود ہیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، کچھ دیر ان سے مصاحبت اختیار کریں، ان کے پاس ذکر اذکار سیکھیں، ان سے معمولات سیکھیں، تسبیح کرنے کا طریقہ سیکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا طریقہ، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ، درود پاک پڑھنے کا طریقہ، استغفر اللہ پڑھنے کا طریقہ، اللہم اغفر لی وارحمنی یہ پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ دین پڑھنا اور ہوتا ہے، دین سیکھنا اور ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جی کے پاس ایک طالب علم کے والد آئے، کہنے لگا میرا بچہ آپ کے پاس سے عالم بن کے گیا، پڑھ کے گیا مگر کر کے نہیں گیا، پڑھ کے گیا ہے مگر سیکھ کر نہیں گیا۔ دین صرف سنا نہیں جاتا، سیکھا جاتا ہے۔ دین صرف پڑھا نہیں جاتا، دین سیکھا جاتا ہے۔ یہ تیراکی کی کتاب پڑھ کے تیراکی آ نہیں جاتی، ڈرائیورنگ کی کتاب پڑھ کے ڈرائیورنگ آ نہیں جاتی، ڈرائیورنگ سیکھی جاتی ہے،
ڈگری لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹری سیکھی جاتی ہے۔ ڈگری لینے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا، انجینئری سیکھی جاتی ہے۔ روٹی کی کتاب پڑھنے سے کوئی روٹی پکانا نہیں سیکھ جاتا، روٹی پکانی سیکھی جاتی ہے۔ سالن کی ریسیپی پڑھ لینے سے اور لکھ لینے سے، کمپوز کر دینے سے سالن تیار نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ سیکھا جاتا ہے۔ پہلے آدمی سالن جلاتا ہے، پھر صحیح کر کے پکانا شروع کر۔ پہلے روٹی کے اوپر کشمیر کا نقشہ بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ روٹی کی شکل میں آتی ہے۔ کسی جلیبی ٹیڑھی بنانی ہوتی ہے، مگر کسی کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے ہاتھ، تو دین ایویں ہی آ جائے گا، نماز ایسی پڑھنی آ جائے گی، روزہ ایسے ہی رکھنا آ جائے گا۔ ارے دین بھی سیکھا جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، نماز کتنے بجے جی؟ حضرت کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، بڑا نشیڑی ہے اور بہت برا ہے، بڑا بدماش قسم کا ہے، آپ اس کو سدھار دیجئے۔ حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ جاؤ۔ کچھ عرصہ حضرت کے پاس رہنے کے بعد جب واپس گئے، والد صاحب واپس آئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ مولوی صاحب، ہم نے آپ کو اپنا بچہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس کو بنا دیں، آپ نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ جب دیکھو مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، پانی لگانے جاتا ہے، وہاں پانی لگ رہا ہے، وہاں مصلی اس کے کندھے پہ ہوتا ہے، چادر بچھائی اور چل نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو دنیا کمانے جوگا رہا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت اسی میں لگا ہے، کبھی ساتھ قرآن لے کے پڑھ رہا ہے، کبھی نہ ہنستا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ کودتا ہے۔ ہم نے آپ کو بچہ بنانے کے لیے دیا تھا، بگاڑنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا، ارے میاں ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے، اور ہم بھی تو کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں، اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ خدا کا نام لینا، کوئی بچی پردہ کرتی ہے، پردہ کرنا تو فرض ہے نا، پردہ کرنا عورتوں پہ فرض ہے کہ اپنے چچا کے بیٹے سے نہیں بیٹھ سکتی، چچا کے بیٹے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی عورت، چچا کا بیٹا اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ چچی سے شرع نے پردے کا حکم دیا، ممانی سے شرع نے پردے کا حکم دیا۔ عورت کو حکم دیا کہ چہرہ کھول کر باہر نہ نکلے، چہرہ تو بہت بات کی بات ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں بھی اس طرح زمین پر نہ رکھے کہ اس کے پاؤں کی آواز کسی مرد کو آئے اور پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہو، چہ جائے گا کہ وہ عورت کسی مرد کے ساتھ خوشگپیاں لگائے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے عورتوں اپنی بات ایسے نرم انداز میں مت کو کہ سامنے والے مرد کے دل میں کوئی مرض پیدا ہونا شروع کہ اس کے دل کے اندر مرض آنا شروع ہو جائے۔ اس کی آواز مرد کو پاگل بنا دیتی ہے، اور اس کے پاؤں کی آواز مرد کو پاگل بنا دیتی ہے۔ یہاں عورت جب ساتھ بیٹھے گی تو ظاہری بات ہے ایمان تو بھسم ہو جائے گا نا، ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ اور ایمان کا نقصان ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہمارے پاس تھا ہی کہاں، جو تھا لٹا کے لے گیا۔ میوزک سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گانا سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناچ دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں کہہ رہی دیکھو کتنا اچھا ناچ رہے، استغفر اللہ، پوچھو علماء سے۔ بعض دفعہ گناہ کی تعریف کرنے سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ گناہ سے محبت جتلانے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ کفر کروا دیتے ہیں کہ اللہ کو اس گناہ پہ اتنا غصہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ان میں سے ایک گناہ ہے بدنظری۔ جب انسان بدنظری دوسری عورتوں کو، نامحرم عورتوں کو بے حجابانہ دیکھتا ہے، کہتے جی میری تو نظر پاک ہے، میرا تو دل صاف ہے، نظر پاک ہے، دل صاف ہے، پھر بھی اللہ نے حکم دیا پردہ کرنے کا۔ سب سے زیادہ نظر تو رسول اللہ کی پاک تھی، چلے رسول اللہ کو ہم ایک طرف کر دیں۔ آپ نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا۔ آپ صحیح بتائیں، کیا میرا اور آپ کا دل حضرت علی سے زیادہ پاک ہے؟
جی ہم تو چاچی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، اور نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاؤ، زہر کھا لیا الٹی نہیں آئی تو پریشان ہونا بنتا ہے، نہیں تو آپ تھوڑی دیر میں کہاں ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں ہے گاڑی کا ایک ٹائر اتر چکا ہے اور پھر بھی 120 کی سپیڈ میں چلا رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی گاڑی رول کرے گی، الٹے گی اور سب مر جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں اترے ہوئے ٹائر کے ساتھ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں ایمان کی گاڑی رول ہونے والی ہے اور جناب کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں زنگ ایسا لگ چکا ہے کہ اس کو زنگ، وہ کہتے ہیں نا وہ دال میں کچھ کالا ہے، جب ساری دال کالی ہو جائے تو پھر کیا نظر آئے گا دال میں کچھ کالا؟ جب دل میں زنگ لگ چکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو دوستو اس کی فکر کریں، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ بڑی ٹینشن کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایمان کے اوپر ایسا روگ لگا ہوا ہے کہ اس کو گناہ ہونے پر کچھ اثر ہی نہیں، گناہ ہونے پر ندامت نہیں، گناہ ہونے پہ پریشانی نہیں، گھر میں بے پردگی ہے، پریشانی نہیں، یہ کتنی ٹینشن کی بات ہے، کتنی کہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بہشتی زیور میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے، بس یہ بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بستی کے اندر لوگ کفر میں مبتلا تھے، اللہ نے کہا عذاب نازل کریں، تو فرشتوں نے آ کے کہا کہ فلاں بستی میں فلاں آدمی ہے اور وہ بڑا نیک ہے، زندگی بھر کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، کیا اس کو بھی مارنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس کے اوپر بستی کو ختم کرو کہ میری نافرمانی میں اس کے ماتھے پہ جوں بھی نہیں رہی، اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلی نہیں ہوا۔ اللہ کی نافرمانی، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی نافرمانی ہو تو فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ برائی نظر آئے ہاتھ سے روکو، استطاعت نہیں ہے کوئی بات نہیں، زبان سے منع کرو، استطاعت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا تو جانو، اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ اور وہ نافرمانی جب ہمارا مسلمان بھائی خود کر رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہے اگر تم فلاں شادی میں نہیں ہے تو ہماری رشتہ داری ختم، یعنی گناہ کی دعوت بھی دے رہے اور اس گناہ کے ارتکاب نہ کرنے کے اوپر دھمکی بھی دے رہے۔ تمدن میں ہے ہم نصارا، ثقافت میں ہے ہم یہود، ہم مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جواب شکوہ میں کہا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد آہو، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد آہو۔ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے میرا بیٹا، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے میری بیوی، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے میری بہن، پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ۔ اپنی نافرمانی ہو تو فوراً غصہ چڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی ایسی ہوگی کہ ابا کو پرواہ ہی نہیں رہی، اس کے فکر تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے تنہائیوں سے، انسان ذکر الہی کرے، یاد اپنے دل کو زندہ کرے اور کسی اللہ والے سے رجوع ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب